اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تک کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 165 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کچھ یہ کہنا چاہیے، ایک کانسیپٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر سلائڈ پہ پہنچ جاتی ہوں، ایک منٹ۔ اچھا، ہم نے جو آیت نمبر 163 اور 64 یہ جو دو آیتیں پڑھی تھیں، ذرا سا ہم ادھر سے تھوڑا سا ریویو بھی کریں گے چیزوں کو، لیکن اس سے پہلے جو میں کانسیپٹ کی بات کر رہی تھی، ہم اس وقت سورہ بقرہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک چیز ہم بہت اچھی طرح اسٹیبلش کر چکے ہیں، یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ سب کے ذہنوں میں کلیئر ہو چکا ہوگا، اب تک کے جتنے بھی سیشنز ہیں اگر سب نے اٹینڈ کیے ہیں تو، کہ یہ سورہ بقرہ جو خاص ہے، یہ اصل میں ایک امہ جو اس کو سمجھ لیں کہ اس کی تشکیل پائی ہے، ایک نئی امہ ہے، اور اس کو ایک مشن دیا گیا ہے، اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک درجہ تھا، جو اسٹیٹس تھا ان کو دیا گیا تھا امامت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو امام کو ہم نے کیا کہا تھا؟ لیڈر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا جو فوراً کانسیپٹ تھا وہ کنسرن تھا، وہ کیا تھا کہ اب میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی تھی کہ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو پورا کا پورا یہ سیٹ اپ ہے، ایک امت کا آنا پھر دوسری امت کا کھڑا ہونا، یہ ایکچولی یہ پورا یہ بیس ہی کس کے اوپر کر رہا ہے کہ دنیا کی امامت، کے انسانوں کی امامت کس کے ہاتھ میں ہونی ہے؟ وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے وہ امامت کا اسٹیٹس لے لیا گیا، اور وہ جو کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ فالو کریں گے ان کو یہ چیز جو ہے وہ یہ جو امامت ہے یہ دی جائے گی دنیا کی۔ تو اب اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا نا ہم تھوڑا کیا کہنا چاہیے، اب آج کل تو ایجوکیشن میں اور جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو ویسٹرن فلاسفیز اور ویسٹرن کانسیپٹس جو وہ ہر جگہ پہ ہی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اتنا ہمارے یعنی ہم یہ اصل میں یہی ہوتا ہے نا کہ علم اتنا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اگر ہم اس علم کو قرآن کے آئینے سے، قرآن کے لینس سے دیکھنا شروع کر دیں نا، ایک جیسے لینس مطلب جیسے ایک چشمہ آپ نے لگایا ہوا وہ قرآن کا چشمہ ہے، آپ اس میں سے ہر چیز کو جب فلٹر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیزیں بالکل ہی ایک الگ آپ کو اینگل دکھا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے شروع میں یہ شاید ذکر کیا تھا کہ ایک لیڈرشپ کا کورس جو ہے وہ ہم نے اٹینڈ کیا تھا، تو اس میں کچھ مطلب میں اس وقت پورا وہ لیڈرشپ کا کورس تو ظاہر سامنے اس وقت بھی نہیں رکھا تھا جب ہم امامت پڑھ رہے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک بات صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ اصل میں کر کیا رہی ہے۔ جو اگر یہ جو کانسیپٹ ہے ان کا یہ پورا کا یہ کس کے اوپر ظاہر سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ 5 گروپس کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں اس کورس کے اندر یہ سکھایا گیا تھا اصل میں کہ جو ایک سب سے پہلا جو اگر ہم کہیں تو ایک گروپ ہوتا ہے انفلوئنسرز کا، اور یہ انفلوئنسرز بہت ہی کم تعداد کے اندر ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جائیں اور کوئی تبدیلی لے کر آ جائیں، جو کچھ انفلوئنس دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا جنہیں یا اس کو اس طرح سمجھ لیں یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب جو پریکٹسز پوری معاشرے کے اندر رائج ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے والے اور کرٹیکلی انالائز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے، آپ پیچھے سے اس کی کوئی بیسس بتائیں، کوئی وجہ بتائیں، یہ وجہ ہوگی تو پھر اب آگے فالو کیا جائے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہو گیا دوسرا کہ ایک مینٹالٹی کہلاتی ہے ہرڈ مینٹالٹی، وہ ہرڈ مینٹالٹی کے اوپر نہیں چلتے کہ بس چلو تم ادھر کو ہوا ہو جہاں کو، وہ والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ کھڑے ہو کے وہ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ وہ اپنے لیے سب سے پہلے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں تو کیوں کروں، کیوں یہ ساری پریکٹسز جو ہیں وہ میرے معاشرے کے اندر ہیں، کیوں دنیا جو ہے وہ ایک طرف چلی جا رہی ہے۔ اب اس کیوں کے جواب کے اندر وہ سچائی تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ لیڈرز جو ہے وہ بہت
کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے کانسیپٹ والے لیڈر ہیں وہ ویسے بھی لیڈر بنتے ہیں، لیکن انہی میں جو ہے وہ بدترین لیڈرز بھی ہوتے ہیں. یعنی لیڈر ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف حضرت ابراہیم جیسا ہی لیڈر کوئی ہوگا، ظاہر لیڈرز جو ہیں وہ دوسری سائڈ کے بھی ہوتے ہیں. بلکہ میں تو ابھی یہ جب میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی تو واقعی ایک بات ذہن میں آئی، اصل میں لنک ہو گئی تھی کچھ چیزیں آپس میں، تو سوچ رہی تھی کہ ابلیس بھی تو ایک طرح کا لیڈر ہی ہے نا. مطلب اس نے بھی کیا کیا تھا، اس نے ریفیوز کر دیا تھا اس ٹاپ پہ سجدہ کرنے سے. اور جو ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ جو انفلوئنسر ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ سوسائٹی یا جو سب کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اس کو انکار کر سکے اور وہ کہے کہ نہیں، یہ جو بھی ابلیس نے اپنے آپ کو جس جگہ پہ صحیح پایا وہ اس جگہ سے اپنے آپ کو اس نے پوری جو بھی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں کس طرح ان کو لیڈ کر رہا ہے، کس طرح ان کو لے کے چل رہا ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لیڈر تو لیڈر ہے، اب وہ لیڈر اچھا ہے یا برا ہے، بدترین ہے یا بہت ہی بہترین ہے، یہ کیٹیگریز پھر بعد میں ہوتی ہیں. لیکن ابھی ہم کس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کیٹیگریز نا. تو اب اس میں سب سے پہلی ہم نے ڈسکس کر لی. پھر اس کے بعد دوسری جو ایک ہوتی ہے، جو میسز ہوتی ہیں پوری عوام جس کو ہم کہتے ہیں، پوری نیشن ہوتی ہے، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں پھر نیکسٹ اس کے بعد لیڈرز کے بعد کون آتے ہیں، ارلی اڈاپٹرز آتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینج لے آیا ہے، کسی نے سٹارٹ کر دیا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کریں، وہ ٹیم بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن اتنی ہمت نہیں پا رہے ہوتے کہ خود کھڑے ہو جائیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان لیڈرز کے کیس کو جوائن کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیم بنا کے وہ چلنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی ہوتی ہے ارلی میجورٹی. وہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا، یہ جو ٹیم ہے اس کی تعداد اور اس کو انفلوئنس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب اچھا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ آگے کی طرف اچھی طرح جانا شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں. پھر چوتھی قسم کون سی ہوتی ہے، لیٹ میجورٹی. جب اتنی یعنی ایک میجورٹی اب بن چکی ہے، اب اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنسرز کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں. اب اسی جو چینج ایک سوسائٹی کے اندر جو لیڈر لے کر آیا تھا، اب لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب لیٹ میجورٹی کیا کرتی ہے، اب کیا کرتے ہیں، تعاون کران. وہ بہرحال اب کہتے ہیں کہ اب تو اتنی جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی، کہ اب کیونکہ سب کر رہے ہیں تو اب ہم بھی کر لیتے ہیں، چلو اب جو بھی ہے اب چار و ناچار، اب کیونکہ اتنے لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر ہم الگ رہیں گے تو ہم فٹ ان نہیں ہو پائیں گے، تو اس لیے ہمیں بہرحال ان کے ساتھ رہنا ہے. آخری جو قسم ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ریفیوزر ہوتے ہیں. وہ انکار کر دیتے ہیں کسی بھی قسم کے چینج سے. وہ اتنے اسٹک ہوتے ہیں اپنے پچھلی پریکٹسز سے، اپنے کلچر سے، اپنے طور طریقوں سے، یا اپنی اس سوچ سے جو کہ ساری زندگی وہ لے کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی لیول کے اس کے اوپر جو ہے انفلوئنسرز کو فالو کریں گے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پورے جو چینج آنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں لٹرلی. اور وہ مطلب وہ نفرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ پھر وہ دشمنی اور ہر طرح سے تیار رہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈویژن ہمیں ہر سوسائٹی کے اندر نظر آئے گی. لٹرلی ایک تو لیڈر ہوگا اور وہی ہوگا جو کہ چینج لے کر آئے گا سوسائٹی میں، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیسے اس کے ساتھ لوگ ملتے چلے جاتے ہیں. اب ہمیں جو چیز دیکھنی ہے، جو ہمیں جس کے اوپر یہاں پہ کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. مطلب نارملی ہم بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی لیڈرشپ والی صلاحیت پیدا ہو سکے. ہم کیا ہیں، اگر ایز اے نیشن ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، مسلم نیشن، تو ہم تو اتنے کیا کہنا چاہیے، اتنے فالوور ہو چکے ہیں. اور لٹرلی ہم یہی ہے نا، دیکھیں اب ایک چیز تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے، باقی سب کے سب کیا ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ کہہ رہا ہے، اب ہم اس کو جوائن کر دیتے ہیں تھوڑا مزید، اس کو آگے لے جانے کے بجائے ہم اس کو اپنے اس کانسیپٹ جو امامت کا کانسیپٹ ہے اس سے جوائن کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں سورہ بقرہ کے اندر کر ہی رہا ہے کہ اس پوری نیشن کو، اس امہ کو جو ہے فالوور سے اٹھا کے وہ لیڈر بنانا چاہتا ہے. اور ایک اور چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بس سب سے اوپر رہنا ہے اور باقی کوئی بھی اوپر نہ آنے پائے، یعنی میری لیڈرشپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ لیڈر نہیں ہوتا. اصل میں یہ لیڈر کی بڑی کرپٹڈ فارم ہوتی ہے کہ وہ صرف کیا چاہتا ہے، وہ اپنی ڈیزائرز اور اپنی جو ایک وہ اندر کی ایک پاور کی اور اتھارٹی کی جو ایک چاہ ہوتی ہے نا، اس چیز کو صرف فلفل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو جو ہے وہ صرف کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے فیلنگس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے. وہ ایسی باتیں کرے گا، وہ اس طرح کی مطلب بڑی تقریریں بھی کرے گا، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ کیا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اپنے فائدوں کے لیے. اصل میں وہ صرف اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے. جبکہ لیڈر، ایکچوئل لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ
بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری ٹیم بنا کے ان سب کے جو لیڈرشپ جو بھی ان کے اندر کوالٹیز ہیں ان کو انہینس کرتا ہے اور ان سب کو اوپر لے کر آتا ہے. تو یہ خاص لیڈرشپ جو ہے نا اس کی جو کوالٹی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری اولاد کے لیے پھر کیا ہے، تو کیا مطلب وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ میں امام بن جاؤں گا بس ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ سارے میرے فالوور ہوں گے. نہیں، ان کی کیا خواہش تھی کہ میری اولاد یعنی میرے پیچھے آنے والے بھی سب کے سب لیڈر بنے، کوئی صرف فالوور نہ بنا رہ جائے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ میں اب ہم سورہ بقرہ کے اوپر آ جاتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کر یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ وہ لے کر آئے گا کہ جہاں پہ ہم کسی بھی لیول کے اوپر ہم فالو کرنے والے نہ بنیں، ہمارے اندر اتنی ہمت ہو، اتنی کریج ہو کہ ہم اٹھ کے لوگوں یعنی چینج یعنی جو بھی ill پریکٹسز ہے خاص طور پہ. اچھا یہاں پہ ill پریکٹسز کی بات ہو رہی ہے، ریلیجیس پریکٹسز کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے ریلیجن کے اندر بھی کرپٹڈ ill پریکٹسز ضرور موجود ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسی چیزیں ہم نے مذہب کے اندر جو بدعات ہم جس کو کہتے ہیں ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں جن کا کوئی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ سنت سے، نہ قرآن سے، کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ تو ٹھیک ہے کہ ریفلیکشن ہوگا، وہاں پہ ٹھیک ہے کرٹیکلی انالائز ہوگا. لیکن باقی جو اب ایک اور دوسری ایکسٹریم بھی ہے نا، انہوں نے دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اب ہر چیز کو کرٹیسائز کرو. اب ایون نعوذ باللہ اللہ کے وجود کو بھی جو ہے وہ آپ کرٹیکلی سوچیں کہ بھائی یہ اگر ہمارے دماغ ہماری عقل جو ہے اس کو قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، عقل نہیں کرتی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو بلکہ قرآن ہمیں جو لے کے چل رہا ہے نا وہ ہماری عقل کو بھی اپیل کرتا ہے اور ہمارے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے، ہماری فیلنگس کو بھی اپیل کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف عقلیات کے اوپر انسان چلنا شروع کر دے. اور عشق، اس کی کو علامہ اقبال نے عشق سے تعبیر کیا نا، تو عشق کے ساتھ ہی اصل میں عقل ہے. جو انسان کے جذبات ہیں نا وہ صحیح جگہ پہ رہتے ہیں تبھی انسان جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عقل کے ذریعے سے صحیح فیصلے کرنے کا قابل ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ان خاص طور پہ یہاں پہ 163 سے 167 جو آیات ہیں، اس ایک پرسپیکٹو تو کل ہم نے اس کا ڈسکس کر لیا، لیکن ایک اور پرسپیکٹو سے جب ہم کیونکہ قرآن کی دیکھیں آیات ہوتی ہیں نا حکمت بھری کتاب، یہ ہے ہی حکمت بھری کتاب. اس کو جس اینگل سے ہم دیکھیں گے نا، جس انداز سے دیکھیں گے، اس کو ایک نئی میننگز، ایک نیا طریقہ یا نیا لیسن ہمارے سامنے آئے گا. تو یہاں سے اگر ہم بالکل شروع سے ہی جہاں پہ ہم نے کل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اب جو میں کہہ رہی ہوں اس اینگل سے ذرا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا، وہاں اور پیچھے چلے جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ 159 تھی. یہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ بنی اسرائیل ان کا کام تھا یہ کہ یہ اپنی کتابوں میں سے چھپاتے تھے اور لوگوں کو ہر چیز ظاہر نہیں کرتے تھے. تو ایکچولی یہ بنی اسرائیل سب کے سب تو کتاب کا علم رکھنے والے نہیں تھے. ان کے ظاہر اسکالرشپ ہوگی، ان کے رہبائز، ان کے جو اور باقی ایک تو وہ ہو گئے جو ان کے لیڈرز، ہم کہتے ہیں نا لیڈرز ہی نام لے رہے ہیں ہم، ان کے پاس ہر طرح کا علم ہے اور پھر اس کے بعد میسج ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اب یہ جو لیڈرز تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، یہ ان کو یعنی اس کتاب کے اندر سے وہ پارٹ صرف سامنے رکھتے تھے جنہیں وہ جذباتی طور پہ ایکسپلائٹ کر کے اپنی لیڈرشپ کو قائم رکھیے، کرپٹڈ لیڈرشپ تھی ان کی، اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے استعمال کر سکیں. اور پھر اور کیوں باقی چیزیں چھپا لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو یہ عوام ہے یہ کہیں سوچنے سمجھنے والی بن جائے. اچھا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہ کسی بھی طرح سے صرف بنی اسرائیل کے اسکالرز نہیں، ہم اپنے اوپر بھی، اپنی امت، اپنی نیشن، اپنے اسکالرز کے اوپر بھی رکھ کے دیکھ لیں جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، جو کتاب کا تعلیم دے رہے ہیں، ان سب کے لیے ایز اٹ ہوا ہے. بلکہ یہ پھر دوبارہ دیکھیں گے، ابھی ہم ریپیٹ بھی ہو جائیں گے آیات اور مسلمان امہ سے ہی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا. لیکن بہرحال ابتدا میں یہیں سے اس وقت اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے اسکالرز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے وہ کتابوں کو چھپا رہے ہیں، ان کی اس کی ریزن کیا چیز ہے. میں ابھی شاید آگے چلی گئی ہوں، واپس چلی جاتی ہوں گھر ہی. اور اس کی جو ریزن تھی وہ صرف اور صرف کیا تھی کہ وہ ایموشنلی اپنی پورے میسز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں اور اپنی جو ان کی جو طاقت تھی، ان کی اتھارٹی، ان کی پاور جو ہے وہ ان کے اوپر برقرار رکھ سکے. کوئی ان میں سے جو نیچے کے عوام تھا ان میں سے کوئی یہ سوچے نہیں یا ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کتاب کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں حق لکھا ہوا ہے، اس قبلے کے بارے میں حق لکھا ہوا ہے، شاعر اللہ کے بارے میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی وہ سب وہ چیزیں، وہ پارٹس جہاں سے ان کی اپنی ایک کہ ہم بنی اسرائیل اور ہم جو ہے وہ اس کے سارے حقدار نبوت کے. تو یہ جو پورا جو ان کا تھا نا خط
خطرے کے اندر اس چیز نے انہیں جو ہے وہ اس طرف کو یعنی یہ جو ان کی ڈیزائر تھی پاور کی اور اتھارٹی کی اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے کہ اپنی کتابوں کو چھپا رہے تھے. پھر اسی سے آگے ہم چلے تو پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بہت تو ہم کل پڑھ چکے ہیں باقی کا, لیکن ابھی ہم اور جمپ کر کے کہاں پہ آ جائیں, آیت نمبر آئی تھنک 163 تک, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو ہم اس آیت کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے, یعنی بنی اسرائیل سے شفٹ کر کے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شفٹ کر کے اللہ تعالیٰ اب کیا ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے, یعنی جو محبت کا حقدار ہے, جو مالک ہونے کا اختیار ہے, جو جس کے پاس جو ساری پاور ساری اتھارٹی کا اختیار کس کیا ہے, صرف اور صرف اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں ایک وارننگ پاس کر رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے کیا اگر تم ایسے کرو گے تو جو ان کے ساتھ اللہ نے کیا ان کا بھی الہ وہی تھا, تمہارا بھی الہ وہی ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ اگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی ان کو اس اسٹیٹس سے نکال دیا گیا یا مطلب ہٹا دیا گیا تو تم جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے مطلب اسی منصب پہ رہو گے. تم اگر ظالم ہوگے تو تمہیں بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا. اگر تم اپنی کتابوں میں سے کچھ چھپاؤ گے تو تمہارے اوپر, یعنی تم بھی اگر اسی طریقے سے صرف اپنے اتھارٹی اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو ظاہر کرو گے, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ چھپا لو گے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ سمجھ لو کہ الہ تو بس وہی ایک ہی الہ ہے, جیسا ان کے لیے تھا ویسے ہی تمہارے لیے ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ هو الرحمن الرحیم, وہ رحم کرنے والا, وہ محبت کرنے والا بھی ہے. یعنی اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک ویٹ کر دی کہ بہرحال وہ یہ تو ہے کہ ایک وارننگ تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ بہرحال رحمان اور رحم کرنے والا ہے. اسی کے فوراً بعد ہم نے پڑھی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. تو ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس پرسپیکٹو سے اس آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو پیچھے سے پوری ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو سوچنے سے روک دینا, ایسی کتاب کے وہ حصوں کو چھپا لینا یا ایسی چیزوں کو سامنے نہیں آنے دینا کہ لوگ جو ہے کسی بھی طرح سے کوئی ظاہر ہے اگر ہم اچھا یہ تو بنی اسرائیل ہمیں نہیں پتہ تورات کس طرح کی تھی, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کس طرح کی یعنی کیا ان کے جو لیڈرز تھے وہ کیا بات کرتے تھے, ان کے علماء کیا بات کرتے تھے, ہم اس کو اپنے اوپر ہی رکھ کے دیکھ لیتے ہیں نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ایک ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ سب اس طرح سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, کیونکہ خاص طور پہ میں خود اپنے بارے میں سوچوں تو میں بھی تو اس وقت قرآن کو ہی پڑھانے کی ایک صحیح کر رہی ہوں, تو یہاں پہ تو پھر میں بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہو سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ بس واقعی ہر لمحے پہ یہی دعا ہے کہ بلکہ لٹرلی ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے سوال ضرور اپنے آپ سے جو ہے وہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کہا یہ میری اپنی کوئی فیلنگز کی وجہ سے تھا یا میں واقعی اللہ کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ ٹرو ہوں. بالکل یعنی میں اس کے آگے سرنڈر کرنے والی ہوں, اس کے آگے سبمٹ کرنے والی ہوں. جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایز اٹ از اسی طریقے سے سمجھنا بھی ہے, اور یعنی اس کے اندر پیچھے سے میری کیا سوچ تھی, پیچھے سے میرا کلچر کیا کہتا تھا, اور میرے جو پوری جو میجورٹی ہے وہ کیا کام کر رہی تھی, وہ ساری چیزیں ایک طرف, اور اللہ کا الہ ہونا ایک طرف. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہی واقعی میں اسکیری بھی ہے ایک طرح سے. لیکن بہرحال یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں, دیکھ لیں خالی کہ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں نا اس چیز کو کہ قرآن جو ابھی ہم نے کیا بات کی کہ تورات کا ہمیں نہیں پتہ یا ان کے اسکالرس کا نہیں پتہ, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں کس طرح کی پریکٹس ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے کہ کہیں پہ ہوتی ہو, لیکن میں صرف ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہی ہوں کہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, اور سورہ بقرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں پہ لگ رہا ہے کہ صرف جذبات ہیں, بلکہ زیادہ تو یہ جو کہتے ہیں نا, وہی میں کیا شروع میں بات کیا کہ عقل اور جذبات ان دونوں پہ مشتمل ہے انسان, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو اپیل کر رہا ہے قرآن کے اندر. تو سورہ بقرہ جو ہے نا, میجورٹی آف سورہ بقرہ جو ہے وہ عقل کو اپیل کرنے والی ہیں. جو انسٹرکشنز جب دی جائیں گی تو یہ کوئی صرف جذبات سے تو نہیں, ٹھیک ہے جذبات بھی, ہم نے یہ بھی بات کی حکمہ ساتھ موجود ہے کہ اس کو بھی اپنی جگہ پہ, فیلنگز کو اور جذبات کو اپنی جگہ پہ ہونا ضروری ہے, تبھی انسان کا عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن بہرحال عقل کو بالکل ہی بند کر دینا کہ بس ٹھیک ہے ہم تو سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ اس کے پیچھے, پھر تو وہ کیا وہی بات آ گئی کہ وائس ورسا ہو گئی نا. جب عقل نہیں ہوگی تو پھر حکمت بھی نہیں سوچی جائے گی, اور حکمت نہیں ہوگی تو عقل کے ذریعے سے سوچ کے کوئی کام بھی نہیں ہے, یعنی ایکشنز کے اندر بھی نہیں ڈھلے گا. تو ہم جو اس وقت یعنی سمجھ لیں کہ ایز یہ ابھی چلیں اسکالرس کو بھی چھوڑ دیں, ہم کون ہیں, ہم تو وہی والی میجورٹی ہے نا کہ جو بس پیچھے فالو کر رہی ہے, جو بھی کسی نے بتا دیا, جو بھی کسی نے ہمیں اس کا مطلب بتا دیا قرآن کی آیت کا, ہم صرف اس کے پیچھے چل
رہے ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کے اندر کیا کر رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں اتنی انسٹرکشن اور عقل والی باتیں بھی ہیں, لیکن اب ذرا آخری سپارے کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ کس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے جنت اور جہنم کا نقشہ. یعنی آپ کے ایک دم سے ہوتے ہیں نا کہ فیلنگس آپ کی کس طرح کس لیول کی ہوتی ہے جب آپ اس جہنم کا اور جنت کے نقشے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لٹرلی ابھی پچھلے دنوں میں ہم پڑھ رہی تھی, کون سی صورت ہے ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا, لیکن سورہ نجم ہے, یہ آخری کی جو صورتیں ہیں نا یہ بہت ہی یعنی اس قدر اس کے اندر زبردست جنت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے کہ وہ تصویر جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کے سامنے کھینچی جا رہی ہوتی ہے, ہمارے سامنے جب آ رہی ہوتی ہے تو کیا چیز ہوتی ہے, ہمارے جذبات کو انتہائی سے زیادہ یعنی بھڑکا رہی. لٹرلی ہم یعنی اس وقت پہ ظاہر اللہ سے محبت ہے, اس جذبات کے ذریعے سے ہی وہ محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ پارٹ اللہ کا جو قرآن کا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ انسان کے جذبات کو اپیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے صرف جذبات کو اپیل کرنے والی آیات تو نہیں ہے نا, اس کے اندر پھر یہ بھی آ رہا ہے, ابھی ہم آگے پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقکم, تو یہ کوئی جذباتی قسم کی بات تو نہیں ہے, یہ تو انسان جو ہے وہ سوچے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی حلال چیزیں ہیں زمین کے اندر وہ سب تمہارے لیے جو ہے وہ مطلب تم استعمال کرو. تو مطلب یہاں پہ یہ کوئی جذبات کو اپیل کرنے والی ایک انسٹرکشن ہے جو کہ عقل کے ذریعے سے فلٹر ہو کے انسان کے ایکشنز کے اندر پہنچتی ہے. اور یہی چیز اصل میں جو اسکالرشپس کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ریلیجن کو صرف کس طرح سے, یا قرآن کو اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی موجود ہو, کہ وہ کیا کرتے ہیں صرف جذبات کا ایک وہ بنا لیتے ہیں, اور وہ کیا ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے میسز کو جو ہے وہ پوری عوام کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا, ان کے جذبات کو بھڑکا دو اور اس کے بعد پھر اس ریلیجن کو استعمال کرو کہیں پہ جو ہے وہ مطلب کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اپنے ذرا آس پاس دیکھ لیں کہ کیسے کیسے مذہب کا نام لے کے اور کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں. مطلب دو چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ تمام انسان کہہ لیں کہ ایک مجموعی طور پہ جو معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ایک افراد کا گروہ رہتا ہے, جو قومیں رہتی ہیں, دو چیزیں ہیں جس کے اندر وہ بہت ہی زیادہ جذبات ہیں, ایک تو اس کا مذہب اور دوسرا اس کی زمین, یعنی جس جگہ سے وہ ایسوسیٹ کرتا ہے جو اس کی قوم ہے. یہ دو چیزیں ہمیشہ سے جو ہے نا انسان کے لیے بڑا جذباتی افیلیشن کا ذریعہ رہی ہیں. لیکن جو ہمارا دین ہے, ہمارا دین صرف جذبات کا مجموعہ نہیں ہے کہ بس صرف جذباتی ہو اور بس اللہ اکبر اور سب کام ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ عقل سے, یعنی اللہ تعالیٰ سے تو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے نا کہ کہہ دو کہ میں تو پوری آئیز اوپن اپنے پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چلنے والا ہوں. تو یہ بصیرت جو کی روشنی جو ہے نا وہ کہاں سے آتی ہے, جب عقل اور جذبات دونوں چیزیں, عقل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ تو ناٹ ہے جو ایکسٹریم جذبات کو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہے, یہ وجہ ہوتی ہے, اور باہر وہ سوچنے سمجھنے والی اور ریفلیکٹ کرنے والی یہ سب چیزیں جب عقل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہم ابھی اسی سے آگے چلتے ہیں کہ اب آگے جو اللہ تعالیٰ جب یہ پورا جو یہ والی آیت آتی ہے نا کہ ان فی خلق السماوات, تو یہ تو پورا کا پورا ہے ہی کیا, یہ تو عقل کو اپیل کرنے والی چیز یہ آیات ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ جذبات بھی جب اللہ کی محبت کو انڈیوس ہوگی, کیونکہ یہ نشانی ہے, نشانی سے ہم اللہ تک پہنچیں گے, لیکن ایکچولی یہ نشانی تک پہنچنے کے لیے تو پوری عقل کی پریکٹس چاہیے, پوری ریفلیکشن جو کرنی ہے ان ساری چیزوں جو کائنات میں آس پاس ہمارے سامنے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس پہ جو ریفلیکشن ہے وہ جب تک کہ عقل استعمال نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہو سکتی. تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہی جب اللہ یہ بات سامنے رکھ رہا ہے کہ جو یکتمونہ کے چھپاتے ہیں اس میں سے کچھ کو اور جو ہے وہ کچھ کو ظاہر کرتے ہیں, تو یہ بڑا الزام تھا ان کے اوپر بھی, اور یہی سیم الزام ہم میں سے ہر ایک پہ جو اسٹڈی کر رہا ہے قرآن کو اس کے لیے بھی ہم کہیں کہ بھائی سورہ بقرہ تو بڑی مشکل ہے, پتہ نہیں اس میں تو بس مطلب احکامات ہی احکامات ہیں. سورہ مائدہ اس میں تو بھائی بہت ہی خوش سی ہے, بس یہ کر لو. سورہ نساء وہ بھی بس صرف کر لو. اچھا چلو بس آخری سے پارہ پڑھ لیتے ہیں, وہ بڑا زبردست ہے, اس میں جنت اور دوزخ کی بڑی زبردست. یعنی یہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیا ہم واقعی اللہ کے الفاظ سے ایسے ہی ٹرو ہیں؟ یعنی جیسے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ایک چاشنی اور وہ سب کچھ ہمیں ملے گی, یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہ پڑھیں اور صرف یہی پڑھتے رہیں, یا دونوں چیز اللہ تعالیٰ نے جب پورے قرآن کو مجموعہ بنایا ان دونوں چیزوں کا, تو ان دونوں کے اوپر ہمیں سیم طریقے سے سیم ٹائم دے کے ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی سورہ بقرہ کو تو کہنا چاہیے ریفلیکشن ہے, اور باقی وہ بھی جب ہم پڑھیں تو اس کے لیے بھی ہم ان آیتوں کو جو آخری کی صورت کی آیتیں پڑھیں اس میں بھی ہم صرف کیا رہ جاتے ہیں, صرف جذباتی حصہ تو ہمارا اس وقت الرٹ رہتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں ریفلیکشن کے لیے چھوڑا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو ان آخری صورتوں تک پہنچیں گے, تو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی جو ہے آیات کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے والا بنا دیں ساری ان صورتوں کے ساتھ بھی. خیر ابھی ہم اسی کے ساتھ اب جو آج کی ہماری جو آیات تھیں وہ کیا ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر اس کی کوئی برابری والا یعنی اندادن لٹرلی اس کے برابر بناتے ہیں، یعنی یحبونہم اور ان سے محبت اور بھی نہیں ہے، ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کو تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جذبات ہیں، محبت جو ہوتی ہے وہ انسان اپنے وہ اس کی فیلنگز اور اس کے ایموشن سے اٹیچ ہوتا ہے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت یہ ان کی ظاہر ہے کہ جو ان کی کیا کہنا چاہیے ان کی جو خراب قسم کی جو پریکٹسز اس میں شامل تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی یہاں پہ تنقید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ جو خاص طور پہ جو فالوورز ہیں یہ ان کے لیے، یعنی پہلی بات تو کس کے لیے آئی تھی، جو انفلوئنسرز سوسائٹی کے، انہوں نے کس طرح اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے تھے، لیکن صرف وہی ذمہ دار نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے جو کہ کیا کر رہے ہیں، جو اپنی اٹیچمنٹس ہیں، جو اپنی محبتیں ہیں، وہ اپنے ان لیڈرز کے ساتھ ایسے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ جو کہہ رہا ہے نا، جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا وہ تو حرف آخر ہے، وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہم بیونڈ کرٹیسزم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے لوگوں اپنے لیڈرز کو۔ تو یہ بھی تو ایک ہمارے لیے کیا ہماری عقل قبول کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ کہنا چاہیے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے لوگوں کے اس رویے کے اوپر، میسز کے اس رویے کے اوپر۔ یہ میجورٹی کا رویہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی لیڈر بن گیا، جو اوپر آ گیا، تو پھر اس کے بعد اور اگر آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا تو پھر اب آپ اس کے جو ہے نا جو جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ سب آپ کی یعنی وہ والا پرسپیکٹو ہی آپ کے نظروں سے جو اوجھل ہو جاتا ہے، آل یو کین سی دین کہ آپ اپنے لیڈر کے اندر کہ بس وہ تو اس سے تو بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ کے سوا اور اس کے رسولوں کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اتنی پرفیکشن کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہو اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہو کہ اس سے کبھی کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے علماء ہیں، چاہے وہ ہمارا کوئی لیڈر ہے، چاہے سیاسی لیڈر ہے، چاہے دینی لیڈر ہے، کسی بھی لیول کے اوپر جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل پیور یعنی ہر طرح سے وہ پیوریفائڈ ہو اور وہ بالکل کبھی کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا ہو۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے، وہ صرف وہ ماننے لگتا ہے جو میرا لیڈر کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی صحیح ہے، تو یہ کون سی مینٹیلٹی، یہ تو وہی والی نہیں ہو گئی جو آپ نے جو ارلی میجورٹی یا پھر لیٹ میجورٹی کہ بس جو ہارڈ مینٹیلٹی کی طرح جو آپ کو حکار ہے اس کو آپ بس اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کو اپنا کوئی مطلب، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہر انسان کو سوچ نہیں دی ہے، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں کی ہے کہ جو ہے وہ سوچ کے اور اس چیز کو کا کوئی فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے غلط۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ تم دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ کہ قوت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، کل کی کل اللہ ہی کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ بڑا عذاب یعنی عذاب دینے میں شدید ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یاد کرو وہ وقت کہ جب تبرہ کریں گے، تبرہ لٹرلی ہوتا ہے کہ سپریشن، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو لٹرلی اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ظاہر کب ہے کہ جب عذاب دیکھیں گے، اس وقت پہ کیا ہو رہا ہوگا کہ جب یہ لوگ کہیں گے جن کو فالو کیا گیا چلیے نہیں ابھی تو کہنے کی بات نہیں ہوئی، میں اگلی آیت پہ پہنچ گئی، سوری، کہ جب تبرہ کریں گے وہ لوگ جو جن کی اتباع کی گئی تھی، یعنی جو لیڈرز ہیں وہ اپنے فالوورز کے لیے کہیں گے ہم نہیں جانتے ان کو یہ کون ہے، ہم نے تھوڑی ان سے کہا تھا کہ ہمیں فالو کرو، یہ تو بس دیکھ کے لوگوں کو جب سب فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے چلنا شروع کر دیا، ہم نہیں جانتے ان کو یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، تو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ، تو پھر ان سے تمام کے تمام ریسورس، تمام ان سے جو جتنی امیدیں اور جو کچھ بھی انہوں نے سوچا تھا کہ وہ انہوں نے کیا سوچا تھا، یہ لیڈرز ہوں گے، یہ ہمیں جو ہے سیو کر لیں گے، یعنی یہاں دنیا میں بھی ہمارے سیویئر ہیں اور اس دن بھی اگر ریلیجیس کوئی لیڈر ہیں تو قیامت کے دن بھی یہ ہوں گے جو کہ ہمارے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی لیڈر اس دن پہ جو اس طرح کے کرپٹڈ لیڈر ہوں گے وہ کبھی بھی کسی کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے بھائی ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو، لٹرلی وہ برات کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے، تو اور تمام ان سے جو امیدیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ان لنا کرۃ فتنبرأ منہم، کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں موقع مل جاتا کہ کیا کریں گے، ہاں
ہم کو ایک موقع دیا جا رہا ہے تو جس طرح یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں ایسے ہی ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. کیا دنیا کے اندر ہم نے ان کو فالو کیا تھا, کس طرح ہم نے ان کو لٹرلی کسی خدا کا سٹیٹس دے دیا تھا, کس طرح ہم ان سے محبت کرتے تھے, کس طرح ہم ان کی ایک ایک بات پہ آمنا و صدقنا کرتے تھے, اور آج ہی ہم سے اس طرح سے برہت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں پہچاننے کو بھی تیار نہیں ہے. تو کاش ہمیں بھی ایک موقع مل جاتا دنیا میں, ہم واپس جاتے اور پھر ہم ان کے لیے بھی ایسے ہی برہت کا اعلان کرتے ہیں. ہم کہہ دیتے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی وہ اس وقت پہ وہ اپنی اپنے یعنی لٹرلی اپنے ہی عمل کے اوپر کیسے کسمسا رہے ہوں گے کہ اب تو ہمیں موقع ملے تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق کبھی بھی نہ جوڑیں. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ہرڈ مینٹیلٹی کے ساتھ جو لوگوں نے پیچھے چلنا شروع کیا تھا, تو کس طریقے سے وہ اس وقت, چاہے وہ ہرڈ مینٹیلٹی ہو, چاہے وہ صرف وہ جو ارلی میجورٹی ہو کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس ٹیم کو جوائن کر لیا تھا, تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت پہ سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ برہت کا اعلان کر رہے ہوں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اور اسی طرح اللہ دکھا دے گا ان لوگوں کو ان کے اعمال ان کے اوپر حسرت بنا کر. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب ہم انٹر ہو رہے ہیں جس آیت کے اندر یہ بڑی کہنا چاہیے یعنی یہ اب ایک طرح سے انسٹرکشن آ جاتی ہے نا, کہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم انسٹرکشنز کے اوپر ذرا توجہ دیں گے کہ کیا احکامات آ رہے ہیں. احکامات اس سورہ بقرہ کے اندر اب آگے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. تو اب اس کے اندر جو ابھی ہم نے اگر شروع سے ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے صبر, نماز, شکر اور یہ کچھ چیزیں تھیں نا, اللہ کا ذکر, یہ چاروں ہم نے ایک میں گروپ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اگلی حکم کیا آیا تھا, شاعر اللہ کا احترام. اب یہ تیسری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, تیسری انسٹرکشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ اے انسانوں, امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, کیونکہ ساری جو ڈسکشن ہے وہ تو امہ کے ساتھ چلی ہے, لیکن اب یہ اچانک سے ایک آیت آئی ہے جو کہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو زمین کے اندر ہے, کیا چیز, حلالن طیبن. اچھا یہاں پہ حلالن و طیبن نہیں ہے کہ حلال اور پاکیزہ, بلکہ حلالن طیبن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ طیبن جو ہے وہ حلال کا ایڈجیکٹو کے طور پہ آیا ہے, مطلب کہ وہ حلال جو کہ طیب ہو, ایسا حلال کھاؤ جو کہ طیب ہو. اور دوسرا طیبن جو ہے وہ اس کے لیے گرامیٹیکل ٹرم ہوتا ہے کہ حالیہ, یعنی یہ کیا ہوتی ہے کہ حلال کی جو سٹیٹ ہے کس طرح کی, کس فارم میں, حلال طیب کی فارم میں. تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن بہرحال بس یہ سمجھنے کی بات ہے سمپل الفاظ کے اندر کہ اے انسانوں کھاؤ زمین میں سے جو کچھ حلال, یعنی ایسا حلال جو کہ طیب بھی ہو. یعنی یہ ایک ہم اس کو چھوٹا سمپل ترین اس کے جو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اب حلال اور طیب سے مطلب کیا ہے, تو اس کو اگر ہم کس طرح سمجھیں کہ اگر حلال جو ہے نا وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہل, اور ہل کا مطلب ہوتا ہے کسی گرہ کو کھول دینا. تو اور اسی سے ہی پھر آگے جب کوئی بڑے عربی جو ہے نا بڑا ایک اس کی جو ایٹمالوجی ہوتی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ایک ورڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد کیا ٹرمینالوجی بن جاتی ہے. تو ہل سے جو حلال بنا ہے نا, تو لٹرلی اس کے مطلب کیا ہوا ہے, کس طرح کی نوٹ کھولی جا رہی ہے, یعنی جو یہ سمجھ لیں کہ دل کے اندر کوئی گرہ ہے اسے کھولنا ہے. اور پھر وہ کون سی گرہ ہے, وہ اصل میں انسان کے جو کہنا چاہیے جو فلت اور گندگی اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کے دل کے اندر ہے ان کی گرہوں کو کھول دینے کے لیے اور پیورٹی کی طرف یا پاکیزگی کی طرف اس کو لے جانے کے لیے جو گرہ مطلب گرہ کھول کے اس کے لیے وہ رستہ کھول دینا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ حلال, یعنی اس کو کس طرف لے کے جائے گی, یہ پاکیزگی یعنی طیب کی طرف لے جانے والی وہ چیزیں وہ حلال کہلاتی ہیں. اور طیب اٹ سیلف پیور ہے. تو اب ہم یہ سب, اور طیب کے لیے ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہوتی ہے طیب جو جس کے لیے انسان کی جو فطرت ہے نا وہی ایک اٹریکشن فیل کرتی ہے. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے طیبات کے اوپر. مثال سے ایک سمجھیں, اگر ہم ذرا سوچیں اپنی ذرا ارد گرد نظر ڈالیں نا, جو سنا ہے بہت, ابھی دیکھا میں نے کبھی بھی نہیں ہے لیکن سنا ہی ہے نا, چائنیز قوم کے بارے میں کہ پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے کسی چائنیز کی ٹیبل کے بارے میں آنکھ بند کر کے سوچیں کیا لگے گا. فوری طور پہ ایک کراہت سی ایک کی فیلنگ آتی ہے نا اندر سے. تو مطلب یہ جو طیب ہے نا انسان کی نیچر کے اندر, اس کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ جو کراہیت ہے یہ میرا کوئی اسلام مجھے نہیں لے کر آ رہا, یہ ایک نارمل سا فطرت کے اوپر چلنے والا جو انسان ہے نا وہ انسان کو اس جتنی بھی کری چیزیں ہیں ان سے ابا کرائے گا. یعنی اسے ایک جھرجھری سی آئے گی. انلیس, اب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ چائنیز کیوں کھا رہے ہیں بھائی, ان کو نہیں آتی کیا. انلیس یہ کہ وہ جب اس چیز کو یعنی کہتے ہیں کہ وہ
پاکیزگی کو چھوڑ کے جب گندگی کے اوپر بیٹھنا شروع کر دے، وہی جیسے مکھی ہوتی ہے نا، پاک چیزوں کو چھوڑ کے بس وہ گندگیوں کے اوپر ہی جاری ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں، پھر وہ چیزیں اس کے لیے یوز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جب ہم کسی بدبودار سی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو پہلی جیسے ہی داخل ہوتے ہیں وہ اتنی شدید لگتی ہے، پھر جب ہم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے آہستہ 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 وہ بدبو ہمارے جو ہے نا بالکل ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں آئی نہیں رہی ہوتی بدبو. باہر سے کوئی آئے گا اف اتنی بدبو میں بیٹھے وہ ہیں، اچھا مجھے تو آئی نہیں رہی. مطلب تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ اس طریقے سے انسان کا جو جسم اور اس کی جو جذبات ہیں وہ سب عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیب کو تو انسان کی نیچر کے اندر رکھا ہوا ہے، حلال اور حرام کی لمٹس اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. یہ انسان کے اوپر، انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں کی ہے وہ تو کیا کیا، تمام انسانوں کو خاطب کر کے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کی بات نہیں کی. اگر ہم تو غور کریں تو یہاں سے کیا کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر حلال ہے اور طیب ہے، یعنی کس اسٹیٹ میں، طیب کی اسٹیٹ میں حلال ہے، وہ تم کھاؤ پیو. یعنی اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی انسانوں سے مخاطب ہے تو سب، یا ضروری تو نہیں کہ قرآن پڑھے ہوں تو انہیں پتا ہو حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، یا سب اگر پیچھے والے جو اہل کتاب تھے چلو ان کے پاس کوئی حلال اور حرام کا کانسیپٹ تھا. اب جو اسلام کو یا دین کو ہی نہیں مان رہے تو پھر ان کے لیے کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ورڈ ہی کیا، حلالن طیبا کا، یعنی وہ حلال جو کہ طیب ہو. اور طیب کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، طیب انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. اس کی فطرت اسے بتائے گی، فطرت اسے کو گواہی دے گی کہ کیا چیز جو ہے وہ پیور ہے، کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ اس فطرت کو اپیل کر کے کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو حلال اور طیب ہے. اور اس کے بعد اگلی بات کیا کرتا ہے، بلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے فٹ سٹیپس کی، شیطان کے نقش قدم کی. تو یہ جو چیز ہے نا اصل میں جو سب سے کہنا چاہیے شیطان کا سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا وار ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان سے جو اس کی جو نیچر ہوتی ہے نا، اس کی فطرت ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے. اور ایک دفعہ جب اس سے فطرت وہ چھین لیتا ہے نا، اس کے بعد برائیاں اور فحش سب کچھ اس کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی یہاں سے جو پہلا جو مارکا ہم نے دیکھا ہے نا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا، کیا ہوا تھا، جیسے ہی یعنی شیطان نے بہکایا اور بہکایا بھی کس طرف سے کہ وہ پورے اتنے سارے درختوں میں، اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ زمین کے اوپر جتنی حلال چیزیں ہیں سب تو خوب کھاؤ، لیکن بس کیا لمٹ، اس کے ساتھ ایک بریکٹ میں چیز لگا دی، حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے. تو یعنی بس صرف اتنا ہی تو کہا ہے، باقی تو زمین میں کتنی چیزیں موجود ہیں، لیکن بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کیوں لوگ آخر جو غیر طیب چیزیں اس کے اوپر لٹرلی وہی بات کہ وہ مکھی کی طرح کیوں گندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بات یہی ہے کہ شیطان کا جو وار ہے نا وہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ انسان کی اس فطرت کو جو ہے نا وہ مسک کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا کہ پوری کی پوری جنت میں ایک درخت ہی تو منع کیا تھا کہ بس یہ مت کھانا، اور اسی درخت کے اوپر وہ لے گیا. اور کس طریقے سے کیسے اس نے اٹیک کیا یہ بھی ہم جیسے جیسے ابھی آگے بڑھتے جائیں گے کہ کیسے گریجولی وہ لے کر آیا. یعنی ایک دم سے نہیں ہوا کہ بس آیا اور کہا کہ نہیں بھائی حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام تو بہت ہی یعنی عمل کرنے والے اور بہت اللہ کو بار بار یاد کرنے والے تھے، اور فوراً جیسے ہی وہ آیا اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی میں درخت کھا لیتا ہوں، پھل کھا لیتا ہوں، بڑے مزے کا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، بڑا اس نے آہستہ 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 کر کے جو ہے وہ اپنے ڈھپ پہ لے کر آیا تھا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو. اور وہ کیا طریقہ کار تھا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی اس کا طریقہ ہے. اور جیسے ہی وہ پھل ٹیسٹ کیا ہے تو ہوا کیا تھا، ان کا لباس ان کے اوپر سے اتر گیا تھا. تو یعنی وہ جو فطری شرم، فطری ایک چیز تھی وہ بھی شیطان نے کیا کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی لباس اسی طرح اتروا دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ پہ اتروائے تھے. تو یعنی یہ جو چیز ہے نا اس چیز کے لیے جو اس کا پورا مشن کا ایک ایجنڈا جو ہے نا سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ انسان کی حیا کو اس میں سے ختم کر دے، کسی طرح سے بھی اس کو فحش کی طرف جو لگا دے، برائیوں کی طرف لگا دے. فحش جب اوپن ہو جاتا ہے تو برائیاں تو بہت ہیں، ہر طرف ہو جا سکتی ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی جج کرتا ہے کہ ہم ایمان کے کس اسٹیٹ کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد گریجولی ہمیں اس اسٹیٹ سے وہ نیچے لانا شروع کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ بالکل آخری اسٹیج کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے، انلیس یہ کہ ہم بیچ میں سے کوئی خیال آ جائے اور ہم پلٹ کے جو ہے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں. اچھا اسی کے اندر ایک اور اب ہم لے کر آ جاتے ہیں نا ایک اور کانسیپٹ ہمارا، ہم جس اس وقت دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ کنزیومرزم والا دور ہے نا. یہاں پہ ہر چیز بس استعمال کرو مطلب. اور اس کنزیومرزم کے لیے جو ایک دور ہے وہ سب سے زیادہ استعمال جو ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا اشتہار ہوتے ہیں. مطلب ہم سب کون ہیں، ہم سب کنزیومرز ہیں. اور جو کمپنیز اس وقت دنیا کے اندر بڑی بڑی چیدہ کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹ بنا رہی ہیں. مطلب کیا ہو گیا، وہ لیڈرز ہیں اور ہم فالوورز ہیں. نہیں یہی ڈیفینیشن ہم دے رہے ہیں نا اس کا. تو ہم ایز فالوور
اور وہ ایز لیڈرز وہ سب کیا کریں گی، وہ ہمارے جذبات سے کھیلنا اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا سب بہت اچھی طرح جانتی ہیں. تو یہ جو اشتہاروں کا پورا مارکیٹنگ کا پورا ایک جو سسٹم ہے نا، وہ ایجاد ہی اس لیے جاتا ہے، اس کی پوری اسٹریٹجیز بنائی ہی اس طرح سے جاتی ہیں کہ کیسے زیادہ اپیل کیا جا سکتا ہے. ایک سمپل مثال لیں، آخر ایک پتہ چلتا ہے موٹر سائیکل کا ایڈ چل رہا ہے اور اس میں خاتون آتی ہیں اور آ کے بیٹھ جاتی ہیں. بھائی اب تو خیر نہیں، اب تو میں غلط کہہ رہی ہوں، یہ بہت پہلے کی ایک مثال میں دیا کرتی تھی. اب تو خیر خاتون ہے تو موٹر سائیکل اب تو یہ بھی صحیح ہے، ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی رائج ہو گیا. چلیں کچھ اور لے لیتے ہیں کہ ایک شیو کرنا ہے، شیور ہے بھائی، ایک حضرت جو ہے وہ شیو کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں آ کے کندھے کے اوپر خاتون لٹک جاتی ہیں. مطلب یہ مطلب کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں وہ جو جنسی جذبات ہیں ان کو کیسے ٹریگر کیا جائے، کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے ہاں بھائی یہ خاتون اس میں اتنی خوبصورت تھی اور ایسا میک اپ اور یوں، اور بھائی یہ چیز جو ہے اب یہ استعمال کرنے کی. مطلب ایک اور مثال سے ہم سمجھیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک بڑی ریناؤن کمپنی یونیلیور، آج کل تو ہم بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن آخر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یونیلیور کی بنائی ہوئی جو پروڈکٹ ہے، جو سن سلک ہے، وہ ہمارے بالوں کو جیسے لہرائے گی اور وہ جیسے ہمارے اس کے کنڈیشنر ہمارے چکنے بال کر دے گی، تو وہ جو ہے وہ کوئی بایو عملہ تھوڑی کرے گا. تو مطلب یہ کیا ہوا ہے؟ بایو عملے کا اشتہار دیکھ لیں آپ اور پھر یونیلیور کے سن سلک کا اشتہار دیکھ لیں. مطلب ذہن میں پتہ نہیں، میں تو بہت عرصے سے ٹی وی میں اشتہار بھی نہیں دیکھے، لیکن جب تک میں دیکھتی تھی اس وقت تک بھی مطلب جتنا اوپن کیا جا سکتا ہے عورتوں کو اتنا اوپن کر کے جو ہے وہ سنسلک ایڈ میں دکھایا جاتا تھا. تو اب کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، آپ جس نے بھی دیکھا وہ جانتا ہوگا. تو بہرحال یہی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ کس طریقے سے جذبات کو ٹریگر کرنا ہے، یہ پوری مارکیٹنگ اس کے اوپر کھڑی ہے. اور وہ جو لیڈرز ہیں یعنی جو بنانے والے ہیں پروڈکٹس، وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس جذبات کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے بیوقوف بن کے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو استعمال کریے، بس ہم تو یہی لیں گے. آج تو جاتے ہیں ہم مارکیٹ میں اور ہمیں وہ پروڈکٹ نظر آتی ہے، ہم خرید ڈال کے اپنی ٹرالی میں لے کے بڑے فخر سے آ جاتے ہیں، ہاں اس سے ہمارا اس سے ہی ہمارے بال ٹھیک ہوں گے اور تو کسی سے نہیں ہوں گے. تو وہ جو پرانے دور کے اندر آنولے ری تھے وہ تو خیر اب تو ٹائم بھی نہیں ہے کسی کے پاس اتنا. لیکن بہرحال یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا انسان کے اندر کس طریقے سے کنزیومرزم، وہی لیڈرشپ فالوورز والی بھی ہے مثال. اور پھر دوسرا ایک اور خطوات شیطان کو اس سے ذرا سا ریلیٹ کر لینا. شیطان کا پرابلم کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا پرابلم کمپیریزن تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یعنی وہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو یعنی یہ جو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ جو ہمارا جو معاملہ ہے نا، جو اس کو اب جوڑ دیں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ ہم بات ہی کریں نا شیطان کا نقش قدم، تو یہ کنزیومرزم کس لیول کے اوپر ہو سکتا ہے شیطان کے نقش قدم؟ تو ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ جب جس طرح شیطان کمپیریزن کی دوڑ کے اندر چلا گیا تھا، یہ کنزیومرزم بھی ہمیں کدھر لے کے جاتا ہے. صرف ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہمیں لیڈ کیسے کرنا ہے، کوئی فکر نہیں ہمیں اپنی چیز، یعنی ہمیں کبھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی کبھی اپنی کوئی چیز بنانے والے ہوں. یہ تو بائیکاٹ شروع ہوا ہے تو کچھ ہمیں کچھ پاکستانی چیزوں کے نام پتہ چلنے شروع ہوئے ہیں، کچھ پتہ چلا ہے، کچھ لوکل کسی قسم کے پروڈکٹس ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے ہیں. ورنہ اس سے پہلے کہ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ جو ہے کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوئی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ بنا لیں. لٹرلی سوچ ہی نہیں تھی یہاں پہ کوئی، مطلب آپ کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ ہی نہیں تھی، آپ کمپیریزن یا کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ، نہ مارکیٹنگ کے اندر نہ کسی بھی طور کے اوپر. تو اب یہ جو کمپیریزن کی جو دوڑ ہے نا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو اشتہاروں کے اندر جب آپ مسلسل کوئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سیٹ کر دیا. کیونکہ اب یہ جو جس سے ایکسپوز آپ اتنے زیادہ ہیں، چاہے وہ آپ ٹی وی کے اوپر ہیں، چاہے آپ باہر نکل رہے ہیں تو بورڈز لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، چاہے آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ایک دم پھک کر کے آپ کے سامنے وہ ایڈ آ جائے گا. تو مطلب یہ چیزیں آپ ان سے بچ تو نہیں سکتے ہیں. اب یہ جب اتنا زیادہ جب آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں تو کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اب آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بھلے کوئی دوسرا انسان نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ کے پاس صرف کیا ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ کیسے پہنچوں، وہ یہ کر رہا ہے یا یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہم اچیو کریں گے تو ہی ہم کوئی کامیاب ہوں گے. تو اب بس اس کے ساتھ جو وہ کمپیریزن ہے نا، وہ کیا کرتا ہے انسان کو صرف فالوور بنا کے رکھ دیتا ہے. تو یہی مینٹیلٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالنا چاہتا ہے سورہ بقرہ میں. اور جب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان بھی اپنی جگہ پہ لیڈر ہے نا، تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیڈر کی پیروی نہ کرو، تمہیں تو خود لیڈر بننا ہے.
تمہیں تو خود اس امامت کے منصب کے اوپر فائز ہونا ہے. تو اگر تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو پھر تمہارے پاس یہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ تم آگے بڑھ سکو یا آگے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ. تو اس میں کیا مطلب ہوا؟ پہلی چیز ہی کیا ہے کہ اس دوڑ سے جو کمپیریزن کی دوڑ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اور پلس ان اسٹینڈرڈس کے ساتھ کمپیریزن کہ ہمیں ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے, ہمارے بال ایسے ہونے چاہیے, ہمارا اسکن ایسی ہونی چاہیے, ہمارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اس والے برانڈ کے ہونے چاہیے, ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے وہ یہ والی ہونی چاہیے. مطلب یہ کیا چیز ہے؟ کنزیومرزم ہی ہے نا. اور یہ کیا چیز کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ اسٹینڈرڈس کی طرف, بس کمپیریزن کی طرف. بس آل دا ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس صرف کمپیریزنس کے اندر بزی ہوتے ہیں. اور یہی چیز پھر کیا ہو گئی ہے کہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ تو بنا رہے ہیں چیزیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم بس ان کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس دنیا نے اس وقت جو دنیا کا منظرنامہ ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل اس طرح, خاص طور پہ مسلم نیشنز, اور صرف مسلم نیشنز کی بات نہیں ہے, یہ اراؤنڈ دا گلوب, یہ پورے دنیا کے اندر انسان اس وقت اسی طرح سے ہیں. جو اوپر ہیں, جو کچھ جن کے پاس زیادہ, وہ کس میں اوپر ہیں؟ وہ مٹیریل کے اندر اوپر ہیں. جن کے پاس زیادہ کیپٹل ہے, جن کے پاس زیادہ مال ہے, وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ مزید چیزیں بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. تو بس اس وقت جو دنیا کے اندر کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف وہ ہے جو جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے. تو بس بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اصل میں مورلی لیڈ کرنے والا بنائے. صرف ظاہر مٹیریل تو وہ چیز ہے جو کہ اخرى تحبونہ ہو, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے, قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے, ترقی کے لیے. یہ سب یہ کوئی حرام نہیں ہے, یہ یقیناً یہ بھی ضرورت, یہ متاع ہے اللہ کی دی ہوئی, یہ متاع یہ دنیا گزارنے کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کو صرف اور صرف یہی مقصد بنا لینا اور صرف اسی کو سمجھنا کہ یہی کامیابی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہو سکتی ہیں, تو یہ پرابلم ہے جو کہ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ پورے مینٹالٹی اور پھر پلس کہ ہمارے ساری چیزوں کے اندر, ہمارے اعمال کے اندر شامل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی, اب آگے ہم دیکھتے ہیں. ایک سلائڈ میں نے اور بنائی تھی اس کی, لیکن میں اس کو اسکپ کر دیتی ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوٹس یہ مل جائیں گے. چلیں ایک چیز صرف رکھ دیتی ہوں سامنے. جب ہم کہتے ہیں نا فٹ اسٹیپس آف شیطان یا خطوات الشیطان, اصل میں یہی دیکھ رہی تھی کہ خطوات الشیطان کیا چیز ہو سکتی ہے نا, تو اس کے لیے کچھ چیزیں بڑی اچھی سامنے آئی تھیں. کہ ایک تو یہ کہ امام غزالی کا ایک وہ ہے چھوٹا سا کہ جو ابلیس ہے نا, جو شیطان ہے, اس کا جو طریقہ واردات ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ کس طرح سے شروع کرتا ہے. تو اصل میں جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہی بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہ پہلا اسٹیپ جب انسان اٹھا لیتا ہے نا, یعنی اس پہلے اسٹیپ کے وقت پہ ہمارا جو ضمیر ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نفس لوامہ, جو ہمیں جو ہے نا اس کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے, کوئی برائی کرتے ہوئے ہمیں پنچ کرتا ہے. تو یہ جو ضمیر ہے نا وہ پہلے سٹیپ پہ تو ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ, اور پھر وہی بات ہے کہ شیطان کا طریقہ عبادات سلو پوائزن ہے, وہ آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے. اور ابھی ہم نے شروع میں بھی یہ کہا نا کہ وہ ہر جگہ پہ شیطان ہر انڈیویجول کے لیے کیسے دیکھتا ہے کہ وہ اپنی ایمان میں کس حالت کے اوپر ہے, پھر اس کے بعد پلان کرتا ہے. یعنی میرے ساتھ جو اس کا طریقہ عبادات ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا, آپ کے ساتھ بالکل ہی کوئی ڈفرینٹ ہوگا. یعنی کوئی جس لیول کے اوپر ہوگا وہاں سے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. میں جب یہ سن رہی تھی واقعی تو میں اپنا پیچھے کا ایک وقت یاد کر رہی تھی کہ جب میں جس زمانے میں نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تھا, اس وقت پہ جو کیفیت تھی وہ بالکل ہی کوئی الگ تھی. یعنی اس وقت کی جو عبادات تھیں وہ بالکل ہی کچھ الگ تھیں. اور آج سے کوئی 7-8 سال کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں بالکل بہت ہی, یعنی مجھے واقعی لگتا ہے. اور یہی جو سب سے پہلا جو امام غزالی نے بھی جو بتایا نا کہ وہ پہلا تو نہیں ہے, خیر ابھی اس کو روکتے ہیں, ابھی اس والے کانسیپٹ کو بعد میں رکھتے ہیں. پہلے امام غزالی والے کو ہم ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی جو انسان کس طرح سے اس اسٹیپ کے اوپر, پہلے اسٹیپ کے اوپر چڑھتا ہے کہ اسٹارٹ سم تھنگ ود, یعنی جو میں نے اس کے اندر اصل میں ایکچولی امام غزالی کے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے تو پڑھ کے ہی میں سمجھا سکوں گی کہ یعنی اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کہ بالکل خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کیا گیا ہے. بہت ہی یعنی جو بھی کام ہے وہ بالکل اخلاص, یعنی ہم یہ سوچا ہے یہ میں چاہتی ہوں, میں تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد آہستہ 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 ہونا کیا شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس میں کرپشن آنی, یعنی وہ چاہتی ہوں تو ٹھیک تھا, لیکن جیسے جیسے ہم کرتے گئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں کی تعریفیں شامل ہونی شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا باقی تم تو بڑا اچھا کام کر رہی ہو, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے واہ یار ہم نے تو بڑا زبردست کام کر لیا. جیسے میں مثال کے طور پہ صرف اپنی مثال رکھوں گی میں, اور تو ظاہر اپنے بارے میں انسان جانتا ہے
یہ ابھی جو یوٹیوب کا یہ چینل بنایا اور جو کچھ بھی کیا، اور انٹینشن اس وقت کوئی بات نہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی لیکچر کھولے یا نہیں کھولے، میرے لیے یہ ابھی بھی میں سمجھوں اگر تو میں اپنے لیے اسی طریقے سے سوچتی ہوں کہ کوئی کچھ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے لیے یہ بہرحال بینیفیشیل ہے. میں خود اس سے جو ہے ضرور فائدہ کہ میں اتنا ٹائم مجھے جو مل رہا ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے کا دوبارہ سے، اور یہ بڑی واقعی میں یہ بھی بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے، اس ذریعے سے بہرحال کے دوبارہ سے کنیکشن کا موقع ملا. ورنہ تو یہی تھا کہ دنیا کی مصروفیات نے اتنا، میں وہی جو شروع میں ہی بتا رہی تھی نا کہ کہاں پہ وہ 7-8 سال پہلے والا ٹائم تھا اور آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو جتنا دنیا کی ذمہ داریاں بھی کچھ ذرا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ یہی ہوتا ہے نا، انسان جب ایک طرف انڈلج ہونا شروع ہو جائے تو پھر دوسری چیز تھوڑا سا سلپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی طریقہ عبادات اصل میں شیطان کا ہے. چلے میں اس کو مکس کر دیتی ہوں دو کانسیپٹس کو، کہ شیطان کرتا ہی ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے کرتا ہے کہ جو خلوص نیت سے شروع ہونے والی چیز تھی، آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے نا وہ لیزی کرنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک ہے ہو تو رہا ہے، اتنے سارے کر تو رہے ہیں، اور پھر ایون یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ بھی ہو جائے، کوئی کسی بھی طریقے سے وہ سب کرتے کرتے وہ اس نیت کے اندر ایسی کرپشن آ سکتی ہے کہ انسان ہر چیز کو پھر اپنے عمل کو جو ہے نا جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی میں نے کیا تو یہ کام اس لیے تھا، لیکن بیچ میں کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں بیچ میں، اپنی کیا کہنا چاہیے، ہم اپنے آپ سے بھی ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن اصل کیا ہے کہ میری تعریف ہو جائے گی، میرے لائکس بڑھ جائیں گے، میری سبسکرپشنز بڑھ جائیں گی، یعنی سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا چلا جائے گا. اور پھر یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور جب انسان یعنی اس جگہ سے داخل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ڈاؤن فال ہے، سیدھا وداؤٹ یعنی پل، بس پھر سیدھا ہوتا ہے نا گڑھے کے اندر جا کے گرتا ہے. پھر دوسرا جو طریقہ عبادات، اس کا دوسرا طریقہ عبادات تو نہیں کہنا چاہیے، انسان کا جو ہوتا ہے نا کہ پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بلیم گیم شروع کر دیتا ہے. بلیم گیم، میں نے یہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا، اس لیے میں نے یہ غلط کام کر دیا، اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی، میں کیا کروں، مجھے بھی وہ پلٹ کے اسے گالی دینی پڑی، اور یہ میرے حالات ہی ایسے تھے، میرے حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ پھر میں نے یہ جو قتل کر دیا. لٹرلی یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں نا. تو یعنی ہر چیز پھر مطلب پھر کہاں روک ہوگی، پھر کوئی روک تو نہیں ہوگی نا. یعنی ہم نے کیا کہا کہ خطوات نقش قدم شیطان کے، ایک اسٹیپ اٹھا لیا نا، پھر اس کے بعد اب آگے کوئی سٹاپنگ نہیں ہے. پھر آپ پھر کچھ بھی کر لیں گے، آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہوگی کہ آپ بلیم کر رہے ہوں گے دوسروں کے اوپر. میں رسپانسبل تھوڑی ہوں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جیسے کہ ابلیس نے خود کیا. ہم خود شیطان کا نقش قدم یہی ہے نا، شیطان نے خود یہ کام کیا. اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی اپنی رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا. تیسری کیا چیز ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا دکھاتا ہے. یعنی کوئی بھی گناہ، بھائی اتنی دنیا میں اتنے لوگ ہیں، ذرا دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں، اتنی مطلب حد ہو گئی. لوگ تو جو ہے وہ LGBT کے اوپر مطلب کپل بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو. میں نہیں، یہ ٹین ایجرز کی باتیں ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہماری دوستوں کے اندر 2 لڑکیاں، ان کے آپس کے کپل ہیں، تو ہم اتنا برا تھوڑی کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، چھوٹی سی تو بات ہے. مطلب ہم یہاں پہ ہر طرف دیکھیں، ہم ہر طرف اتنی بڑی بڑی برائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے. یعنی کوئی بھی گناہ کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد، اور اصل میں اس وقت انسان ہوتا کہ انسان یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ وہ جو اتنے بڑے گناہ کے اندر انوالو ہے، وہ بھی سٹارٹ تو کسی چھوٹے گناہ سے ہی کرتا ہے. تو ہوتا پھر یہی ہے کہ جو چھوٹے گناہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی میجر سن، کسی کبائر کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو وہ سمجھتا نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، سب تو کر رہے ہیں. تو وہی ہارڈ مینٹالٹی والی جو چیز ہو گئی نا. تو کس طریقے سے شیطان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ ایمان سے لے کر وہ اٹھا کے کسی بھی ایمان کا لیول ہے وہاں سے اٹھا کے، اس کی تو پوری خواہش کیا ہے، اس نے تو چیلنج اللہ کو یہ کہا ہے کہ میں ان سب کے سب کو لے کے جو ہے وہ جہنم کے اندر جاؤں گا. اللہ نے بہرحال یہ کہا تھا کہ نہیں تمہارے چلے گا تمہارا وار صرف میرے مخلص بندوں کے اندر، یعنی وہ بندے جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہے، تو ان بندوں کے اوپر، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بالکل ڈکلیریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے شامل کر دیں. اچھا جی، بس اب یہ باقی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں ہم آگے. پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں تھوڑا سا ایک دفعہ ٹائم کے اوپر نظر ڈال لوں. بس یہ آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے، 5 منٹ ہم اور دے سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک وہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کی، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے اوپر وہ باتیں جو تم علم نہیں رکھتے. تو یعنی ابھی ہم نے اس کو کافی ڈسکس تو کر لیا ہے کہ کیسے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. چلیں اب یہ میں پیچھے چلی جاتی ہوں، اب یہ آیت آئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہے ایک لکھا ہوا بھی ہے میں نے کہ ابلیس کا اپنا کہنا ہے یہ کہ آدم کے بیٹوں کے اوپر جو ہے نا میرا کوئی بس نہیں، مگر صرف 3 چیزیں ہیں کہ
اس معاملے کے اندر جب وہ کر لینا تو وہ بالکل میرے آگے پاورلیس ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد ان کی لگامیں میرے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان نشے کے اندر آ جاتا ہے، نشے کی جب حالت کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، وہ سب وہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یعنی اور پھر اس کے بعد وہی ہے کہ پھر جب وہ واپس آتا ہے اس نشے سے تو بھی اس کو کیونکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر کے آ گیا ہے، تو یعنی وہ کیفیت اس کے اوپر جو طاری ہوتی ہے، جو بھی نشے جب اس کی عقل جو ہے وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کے بھی وہ قابل نہیں ہوتا۔ دوسرا کہ جب وہ میں اس کو غصہ دلا دوں، تو یعنی غصے کی حالت میں بھی وہ انتہائی بدترین اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد لٹرلی جب وہ غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر جو ہے وہ ایسا اس کا جو ایگوئسٹک بنا دیتا ہے، اسے ایسا اناپرست بنا دیتا ہے کہ وہ جو کچھ غصے میں کہا ہوتا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے یا اپنی غلطی ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ تیسری کنڈیشن کون سی ہوتی ہے کہ اس کو بخل میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے بارے میں اس کو اتنی شدید قسم کی ہرس ہو جاتی ہے، چاہ ہو جاتی ہے کہ بس یہ میرے ہاتھ سے نہیں نکلے، اور یہاں سے وہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے وہ حریص ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جائز اور ناجائز جس بھی طریقے سے ہو دوسرے کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو دنیا کے اندر خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، مال دولت گھر گاڑی پیسہ، یہ سب کچھ اب میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ کس طریقے سے وہ سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے؟ جو میرے پاس ہے اس کا بخل، یعنی خرچ نہیں کرنا کسی کے آگے، میرا ہے یہ میرا ہے یہ والی چیز، اور پھر کہاں سے وہاں سے کہاں تک کہ اب جو کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے لیے جو ہے وہ حریص بنا دیا۔ پوری دنیا پورے جو زندگی ہے اس کی بھاگ دوڑ صرف کیا ہے، جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اب پورا مشن جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور یہ مشن ایک طرف ہو گیا، جو میرے پاس نہیں ہے وہ میں کیسے حاصل کروں، جائز ناجائز جیسے بھی ہے وہ مجھے بس حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کے بعد اس شیطان کے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، ہر طرح کے سنس، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کے فحش کام۔ فحش کے لیے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ فحش جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے، جو جنسی جو سیکشل جو خراب برائیاں ہیں ان کے لیے ورڈ سمانی۔ تمام کے تمام گناہوں کے اندر فحش کو اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ کر دیا، یعنی اللہ چاہتا تو بس گناہ وہ بھی فحش یعنی کیا کہنا چاہیے، جو جنسی گناہ ہیں وہ بھی تو گناہ ہی ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ الگ سے یہ کیوں اس کو یہاں پہ رکھا، اس لیے کہ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا انسان کا ویک ایریا ہے، اور شیطان کا طریقہ واردات کے اندر ایک یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ ویک ایریاز کے اوپر جا کے کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، وہاں سے ایکسپلائٹ کرتا ہے جہاں پہ اس کی جہاں پہ اس کی پاور چل سکتی ہو، تو وہ انسان کو اس طرح کے جذبات میں ایسے اس طریقے کے اس میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایکٹ اٹ سیلف، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایسا کوئی کام بھی نہ ہو جو کہ لیڈ کر کے جا کے جو وہ زنا کی طرف لے جائے، تو چاہے وہ ایک نظر کسی کو دیکھ لینا ہے، چاہے صرف اپنی لذت کے لیے، اور چاہے وہ مطلب لٹرلی چھوٹی سی کسی کوئی کانورسیشن ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو اپوزٹ سیکس کے ساتھ معاملات ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہ لیڈ کریں کس طرف، زنا کی طرف۔ تو یعنی یہ سب کچھ کیا ہے، یہ فلد ہے، یہ گندگی ہے، اور اس سے ہماری جو فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ایک جائز ایک رشتہ ہے جو کہ نکاح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے باتیں آ جائیں گی، لیکن بہرحال یہ ایک خاص یہاں پہ ہم نے دیکھ لی بات۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا ایک اور تیسری بات کیا ہے کہ تم کہو اللہ کے اوپر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی وہ جو تھا نا کہ حلال کو حرام بنا لینا، چھپا لینا، جو چیزیں کتاب میں بیان کی گئی ہیں صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، تو یعنی تم ایسی یعنی یہ جو شیطان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تم کام کرنے میں لگ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نارمل انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ ہم تو پیروی کرتے ہیں جو کچھ جس پہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی تمہارے آباء و اجداد ہی جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں کسی بھی قسم کی، نہ ہی وہ ہدایت کے اوپر ہوں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ورڈ دیکھے کیا اگر تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی
کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ لمحے کے لیے سوال کیا ہو کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو کیا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی کہ تم کھڑے ہو کے یہ سوچو کہ تمہارے پاس یہ پریکٹسز جو شامل ہیں جو تم یہ کام کر رہے ہو، یا اس کو دونوں چیزوں کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں نا. ایک تو کنزیومرزم والی مینٹالٹی ہے، یہ جو ہم اس مینٹالٹی کے ساتھ چیزوں کو بس فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، ہارڈ مینٹالٹی ہو جاتی ہے نا پھر یہ کہ بس سب کے سب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اب سب یہ استعمال کر رہے ہیں یہ والی پروڈکٹ تو ہم بھی یہی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو مینٹالٹی ہے، کیا کھڑے ہو کے ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہم؟ مطلب یہ کیا فائدہ ہے؟ یہ واقعی کیا سنسلک میرے بالوں کو ایسا کر رہا ہے؟ ذرا سا ایک منٹ کرٹیکلی سوچیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں واقعی کیا فیل ہے، پتہ چلا نیا سنسلک لے کر آئے اس سے جو ہے وہ، اب میں بار بار سنسلک نام لے رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ سنسلک استعمال کریں، آپ بایو حملہ استعمال کیجیے گا. بائیکاٹ کیا ہوا ہم نے سنسلک کا تو، لیکن خیر مذاق کی بات یہ تو خیر، لیکن بس صرف یہ کیوں مثال میں صرف یہ دے رہی ہوں کہ جس چیز کا ہم اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اتنا بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہی زبردست ہے. پتہ چلتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی ہمیں لگنا شروع جیسے کسی چاکلیٹ اسپریڈ کا اشتہار آیا، بس بھائی وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ تو پہلے کبھی ہم نے کیا ہی نہیں تھا، مطلب بھلے وہ وہی چیز ہو، بس اس کو تھوڑا وہ کیا ہوگا، تھوڑا سا اس کی کیا ریسیپی چینج کی ہوگی چاکلیٹ اسپریڈ کی، لیکن بس اس کی صرف اشتہار کی وجہ سے. مطلب کیا رک کے کبھی کھڑے ہو کے ہم نے کرٹیکلی اس کو سوچا کہ ہم کر کیا رہے ہیں بھائی، واقعی کیا ایسا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہماری جو کلچر پریکٹسز ہیں جو کہ مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تو تم بھی نہیں کرو گے؟ تو باقی عقل نہیں اگر سوچ رہے تھے، باقی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ہارڈ کا مطلب کیا کہ جو جانوروں کا پورا ایک وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، فلاک پتہ نہیں انگلش کیا جا رہا ہے، مال خیر کہ جو بھی ایک ہوتا ہے نا جو سارے جو بھیڑ بکریوں کے جو پورا گروہ چل رہا ہے، تو ان کی طرح بس تم بھی چلتے چلے جاؤ گے اگر سب کے سب اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہی ہے کہ اب وہ بھی تھے جو ان کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے جو کیا اب تم اسی طرح اس کو فالو کر رہے ہو. تو یہی بات آ گئی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے؟ سب سے مین چیز اس فالوئنگ کے اوپر، جو اندھے آنکھوں کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے جو فالوورز ہیں، فالوئنگ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرٹیسائز کر رہا ہے. تو وہ اللہ جو اس طریقے سے کھلے عام جب بار بار سوچنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے کتاب کے، یہ کتاب ہمیں یہ کھڑے ہو کے کہ اچھا یہ جو کلچرل پریکٹسز، ایون ہم کلچرل کے اوپر جب لیتے ہیں نا، تو کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ جو ہم 40 دن کے وہ بعد کسی کی موت کے 40واں اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ جو کرتے ہیں تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ مطلب یہ اس کا کوئی اوریجن تو ہوگا نا. مطلب سوال کیا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، تو کبھی سوال کیا ہے کہ مطلب ہم یہ 40واں تو کس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑی ایک ہمارے جو مردہ ہے اس کے ثواب کے لیے ہم یہ کام کریں گے. تو ایک منٹ کے لیے سوچیں تو صحیح، دین آیا کہاں سے؟ دین کو دینے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین اور یا یہ قرآن پاک ہے، چلے قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، سنت کے اندر ہر چیز موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایون ان کی پریکٹسز کے اندر یہ والی چیز کہاں پہ ہے؟ مطلب ہمیں کہیں پہ نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے 3 دن کے لیے تو ایک حدیث ہمیں مل جاتی ہے کہ اب اچھا 3 دن کے لیے کیا حدیث کہ ٹھیک ہے 3 دن تک جو ہے وہ آپ کھانا نہیں پکائیں، کیوں؟ اس لیے کہ غم میں ہے. تو اب اس وقت چاہیے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ان کے غم کے ساتھ میں شریک ہو، اور جو کچھ بھی ہے ان کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے. یہ ایک پریکٹس ہے. اچھا اس کو بھی ہم نے سویم بنا دیا، اور سویم کو بھی سیلیبریشن بنا دیا کہ اس کے اندر وہ کھانا بھی آئے گا تو دیگ آئے گی خوشبودار قسم کی، اور پھر گھر والے تو نہیں کھائیں گے، باقی پوری دنیا جتنے بھی شریک ہوں گے وہ سب بیٹھ کے جو ہے وہ کھا کے چلے جائیں گے، گھر والے پیچھے نہیں آپ کھائیں. مطلب یہ پریکٹسز ہم نے کبھی سوال کیا ہے یہ آئیں کہاں سے ہیں؟ یعنی یہ کیا واقعی دین کا حصہ ہیں یا ہم نے کہیں سے کسی اور جگہ سے اڈاپٹ کر لی ہیں؟ تو میرا تو جواب اس وقت سویم کو تو چلے چھوڑ دیں، لیکن یہ 40ویں کے لیے تو تھوڑا سا بھی اسٹڈی کر لیں، تھوڑا سا بھی آپ اینالائز کر لیں. یہ پریکٹسز ہمارے پاس جن کے ساتھ جس کلچر کے ساتھ ہم مل کر رہتے تھے وہاں سے آئی ہیں. ہم اپنے نکاح اور شادیوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے جو جتنے ہماری سیرمنیز اس کی ہوتی ہیں، کیا کہنا چاہیے، مائیوں ہو گیا، مہندی ہو گئی، یا ایون جہیز ہو گیا، یہ کیا خیال ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے یہ، یا ہمارے دین نے ڈکٹیٹ؟ ہم تو شروع میں کیا بات کر رہے تھے کہ کلچر کیا ہوتا ہے جس کو ڈیفائن دین کرتا ہے. ہمارا دین ایسا ہے جو کہ ہر جگہ پہ ہمیں کچھ احکامات دے رہا ہے، ہر کوئی ایریا نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے کوئی کیا کہنا چاہیے ایک باؤنڈریز نہیں بنا کے چھوڑی ہوں. تو وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر جو کرنا ہے کرو. یہ نہیں ہے کلچر منع نہیں ہے، کلچر کے اندر ڈائیورسٹی منع نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ اس میں ڈفرینسز ہیں، آپ کے لباس مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اصول تو ہمارا دین ہی دے گا نا. تو وہ دین کا اصول ہمارا تو سادگی تھا، دین کا اصول تو ہمارا جو ہے وہ نکاح تھا. تو مطلب سادگی اور نکاح کے اندر ہم کہاں فٹ ان کریں گے اپنی شادیوں کے فنکشنز کو؟
ہم لے کر یعنی ہم نے کبھی سوال کیا ہے ہم اپنے آپ سے، یا ہمارے ایون اب تو خیر ہمارے بچے اللہ کرے کہ ان کے اندر ایسی ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے، اتنی لیڈ کرنے کی اتنی پاور دے دے کہ وہ کھڑے ہو کے چیلنج کرنے والے بنے اور کہیں نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں مجھے یہ جہیز مجھے نہیں لینا. یا اب ہم سنتے ہیں نا، پہلے تو کبھی بھی ریئر ہوتے تھے، کبھی ایسے کہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن اب تو بہت سننے میں ہو سکتا ہے میں جس کمیونٹی کے اندر ہوں اس میں ہی کام ہوتا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ یہ پریکٹسز اب کامن ہو جائیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری اس امت کے اندر. وہ جو ہماری دین ہمیں سکھا رہے ہیں نا، ان چیزوں کے اوپر چلنے والے ہوں، اور جو چیزیں غلط پریکٹسز ہیں ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد ہمارے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم اسے چھوڑ کے ہم انفلوئنسرز بن جائیں. انفلوئنسرز کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو اور سب سے پہلے وہ چینج لے کر آئے، اور پھر باقی دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ تبدیلی لے، تو آہستہ آہستہ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اور یہ ہوگا لٹرلی جس وقت جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، اپنے خاص طور پہ میں صرف اس کانٹیکس میں بات کروں کہ شادیوں کے فنکشن بھی جو ہیں لوگ پریشان ہیں اس وقت، یعنی جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس میں آپ ایک دن کے اندر اتنا خرچہ کر دیں. ہم یہ سوچیں کہ اس وقت اگر کوئی اس طرف چلنا شروع ہو جائے، اور ہوا بھی ہے، میں پتہ نہیں مجھے ہی، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں جس کمیونٹی میں ہوں اس میں شاید دیکھ رہی ہوں کہ مسجدوں میں نکاح کا رواج ہونے لگا ہے نا. کیوں ہونے لگا ہے بھائی؟ اتنی مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح سے شادیوں میں کہ ہالوں کے اندر اتنے بڑے بڑے اور 3-4 فنکشنز کریں. تو ان کے لیے بھی یہ چیز یہ زیادہ آسان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مسجد میں نکاح، کم سے کم اتنا خرچہ تو نہیں ہوگا. تو مطلب ایک متوسط طبقے کے لیے تو یہ بہت بڑی، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ عمل کرنے کی ہمت نہ ہو، پہلا کرنے والا وہ جو لیڈر تھا نا، وہ واقعی کس طریقے سے معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. اور اللہ کرے کہ ایسے ہی بہت سے لوگ اس چیز کو جوائن کرنے، اور بہت سے لوگ جو واقعی ہوتا ہے نا کہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فالو کرنے والے ہوں، ایسے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح فالوورز بنے. اچھا جی، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. بہت ہی خوبصورت یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک چرواہا آوازیں نکالتا ہے، یعنی وہ چرواہے کو کہتے ہیں، اور جب وہ جس اسٹیٹ میں وہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ بما لا یسمع الا، اور وہ نہیں سنتے. وہ کون ہے؟ وہ جو اس کے شیپ ہیں، ساری اس کی جو بھیڑ بکریاں ہیں، وہ چرواہے کی آواز کو یا اس کی جو بھی وہ عجیب سی وہ سیٹیاں بجاتا ہے، کوئی مطلب وہ بے معنی سے کچھ آوازیں نکالتا ہے. لیکن اس کے جو جانور ہوتے ہیں وہ صرف انہی آواز کو سمجھتے ہیں. وہ ایک سیٹی بجاتا ہے تو جانور چل پڑتے ہیں، وہ ایک سیٹی بجاتا ہے تو رک کے جو ہے وہ چرنا شروع کر دیتے ہیں. اس آواز کے سوا وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. وہ کوئی عقل تو نہیں رکھتے نا کہ اپنی عقل سے سوچ کے وہ کوئی نہیں بھائی یہاں تو خطرہ ہے اور یہاں نہیں جانا چاہیے. یہ عقل ان بھیڑ بکریوں کے پاس نہیں ہوتی. ہاں چرواہا وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ جو ہے ان کی پروٹیکشن بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی بھیڑ بکری آ جائے، کوئی بھیڑیا آ جائے کھا جائے، یا کوئی جو بھی کوئی ان کو نقصان ہو جائے، کوئی اس طرح ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہیں سے گر جائیں. لٹرلی یہ تو جو ہوتی ہے ہرڈ مینٹالٹی، جب ہم بات بار بار کر رہے تھے نا، بھیڑ بکریوں کی تو کیفیت ہوتی ہے ایک دم سے کوئی چیز ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ایک دم ایک نے بھاگنا شروع کیا، دھڑ سب بھاگنا شروع ہو گئے. تو مطلب کچھ نہیں پتا ہوا کیا ہے کیا نہیں، بس بھاگ رہے ہیں تو سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہی ہرڈ مینٹالٹی تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ جو میجورٹی جو فالو کر رہی ہے نا، وہ بالکل ایسی بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. اور ان کا حال کیا ہے کہ سوائے اس ہانکے پکارے کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں سنتے. مطلب انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، بس جو لیڈر نے کہہ دیا، بس اس نے کہہ دیا ادھر چلو تو ادھر چل پڑے. کسی نے کہہ دیا نہیں یہ چیز استعمال کرنی زیادہ اچھی ہے تو چلو بھائی اس طرف وہ اس چیز کو استعمال کے لیے چل پڑے. تو یعنی بس یہ ہے پورا کا پورا ان کا جو مینٹالٹی ہے وہ اس طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہاں پہ کر رہا ہے. اور اگلی جو شکایت اللہ کی، اللہ تعالیٰ اگلی بات جو کہتا ہے سمم بکمن عمی فہم لا یعقلون، کہ نہ تو یعنی سمم لٹرلی کیا ہے کہ وہ بہرے ہیں، یعنی ان کو کان میں کوئی آواز نہیں آتی، لٹرلی سن تو رہے ہیں لیکن جو حقیقی طور پہ جو سوچنے سمجھنے والی ہے کوئی آواز ہوتی ہے کہ سننے کے بعد اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کریں، کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کریں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بکمن اور گونگے ہیں، تو جو یعنی جو کچھ سن لیا تو سمجھ لیا تو پھر آگے بات کرنے والے نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل میوٹ ہیں.
امیون اندھے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں نظر آ رہا، یعنی صرف ان کی پرسپیکٹو سے، یعنی ان کی دور صرف کہاں تک ہے جہاں تک وہ مطلب بس صرف ایک ہی خاص ایک سوچ ہے، بس اس تک ہی ان کی نگاہ جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں نظر آئی، یعنی آنکھیں تو ہیں لیکن پھر بھی اندھے ہیں، اور پھر فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی کیا کر رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، جب انسان عقل استعمال کرتا ہے نا، اپنی سوچنا شروع کرتا ہے، جب ریفلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر ہی یہ فالوورز مینٹیلٹی ختم ہوتی ہے، پھر انسان لیڈرشپ کی رول کے اندر آتا ہے۔ جب تک کہ سوچنے سمجھنے والا نہیں ہوگا، کریٹیکل تھنکنگ والا، ہم نے کیا کیا، ہم نے تھوڑا الٹا کام کر دیا نا، ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں تو سوچو نہیں، جو دنیا کر رہی ہے، ویسٹ کر رہا ہے اس کو فالو کرتے جاؤ، لیکن جہاں اللہ کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، وہاں پہ کریٹیکلی انالائز کرنا ہے ہر چیز کو۔ نہیں، اللہ کو جب تک ہم عقل سے نہیں مانیں گے اس وقت تو یعنی دین کو عقل کی بیس پہ ہم جج نہیں کریں گے، جبکہ ابھی شروع میں ہی کیا کہ دین جو ہے وہ عقل اور جذبات دونوں کا مجموعہ ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف ہر چیز کی ریزن ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے، جذبات یا ایموشنز اپیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا طریقہ یہ ہے، تو پھر اس کے بعد عقل اس ڈائریکشن کے اندر سوچنے کے قابل ہوتی ہے۔ بہرحال یہی ہمارے دین کا جو طریقہ کار ہے، قرآن کا یہ طریقہ کار ہے۔ بس آخری آیت ہے، میرا خیال ہے 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیز ہے تمہیں رزق میں سے عطا کی، اور اس کا شکر ادا کرو۔ جو بہت تفصیل اب اس میں نہیں جا رہے ہیں، ہم نے کافی حرام حلال کی بات کر دی ہے، لیکن ایک بس کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حلال کی پہلے بھی بات کر دی گئی، اب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کیا مطلب ہوا، انسانوں میں سے تو بہت سے لوگ تھے جو تتبعوا خطوات الشیاطین کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے پیروی کی شیاطین کے فٹ اسٹیپس کی، نقش قدم کی، تو پھر اب اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے دیکھو تم یہ کام نہ کرنا، انسانوں میں سے تو بہت بڑے گروہ نے یہ کام کر دیا ہے، ظالم ہو گئے، لیکن تم یہ کام نہ کرنا، بلکہ تم کیا کنزیوم کرو گے، تم رزق جو تمہیں دیا گیا ہے، جو بھی پروویژنس تمہیں دی گئی ہیں، ان میں سے جو پیور چیزیں ہیں وہ کنزیوم کرنا، اور ساتھ میں یہ کہ اس کے اوپر شکر گزاری کا احساس، گریٹفلنس، یعنی اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اس دنیا کے اندر پیور، اور پیور کی بات ہی ہے کہ پیور تو انسان کی ویسے ہی فطرت میں موجود ہے، تو جب انسان اپنی فطرت کے ساتھ ملتا ہوا یا اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا کوئی عمل کرتا ہے نا، تو اس کو سکون، دلی سکون بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ مستقل ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اسے گلٹ کا ایک احساس ہوتا ہے، اور پھر دوسرا صرف ایسا ہی نہیں ہے، کنزیومنگ، اگر کنزیومرزم کے اندر ہم اگر کھانے پینے کے اندر بات کریں نا، تو انسان کے تو اس کے سوچنے کے اوپر، اس کی صحت کے اوپر، ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں نا وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھائیں جو ہے وہ بالکل ہی غیر طیب چیز ہے، اور ہم جو ہے وہ سوچیں کسی لیڈرز کی طرح سوچنے کے لیے ہماری غذائیں بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، مطلب ایک ہیلدی، جس کو کہتے ہیں نا، جو ہیلدی غذا وہ، اور طیب غذا یہ ہونی بہت ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے وہ جو خیر اب یہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن خیر آپ میں سے ہر ایک کو ہی پتہ ہے کہ کتنی غیر طیب چیزیں ہمارے استعمال کے اندر آج کل ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک پوری ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن خیر اب ہم آگے چل لیتے ہیں کہ باہر یہ اللہ کا شکر اس کے اوپر کتنا کرنا چاہیے کہ اللہ نے طیبات کو ہمارے لیے جو ہے وہ پسند کر لیا ہے، کہ اس سے جس سے ہمارا جو فطرت ہے وہ بھی جس کو اپیل کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم میری ہی صرف بندگی کرو، یعنی اللہ، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بس اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں پہلے اسٹیٹ کے اوپر۔ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ دین کے معاملے میں تو ہم کریٹیکل تھنکنگ یاد آ جاتی ہے، اور باقی ہر چیز کے اندر ہم ویسٹ کو اندھا فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو بھی اس وقت کنزیومر مینٹیلٹی کے ساتھ جو بھی ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، ہم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو وہاں پہ نہیں، بھائی ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، تو یہ بڑا ایک زیادتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہماری جو مینٹیلٹی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو سلیو، اپنے آپ کو بندہ، اپنے آپ کو غلام ایکسیپٹ کر لو۔ یہ ایکسیپٹنس جو ہے نا کہ میں غلام ہوں، اب میرا حکم کوئی نہیں چل رہا، اب جب اللہ کے احکام آئیں گے تو پھر میرا سب سے پہلی جو سبمیشن والی کیفیت ہوگی کہ جو بھی مجھے اللہ حکم دے میں اس کے اوپر سرنڈر کرنے کو تیار ہوں۔ جب یہ مینٹیلٹی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں بتانا شروع کرتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ پہلے اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ عقل کے ذریعے سے سب کچھ بتا دے گا، پہلے اپنی جو ہے نا کیا کریں گے، اپنے دل کو صحیح جگہ پہ لے آؤ۔ جب دل صحیح جگہ پہ آئے گا تو ریزنز بھی مل جائیں گے سارے، جو عقلیات جس کو ہم کہتے ہیں نا، ریزنز اس کے بعد ملیں گے، پہلے عقل کی بیس پہ پروو ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں اللہ کو نہ اپنے دین کو۔
مطلب صرف اور صرف عقل کی بیس پہ. تو یعنی سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ پہلے تو اللہ کے بندہ اپنے آپ کو قبول کر لو, پھر اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. 4-5 چیزیں یہاں بتا دی. ویسے تو خیر اگر ہم دیکھیں تو سورہ اعراف کے اندر اس کی سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل آئی ہے, سورہ مائدہ بڑی ڈیٹیل کے اندر حرام چیزوں کی فہرست آ گئی ہے. لیکن بس صرف سمجھنے کی بات ہے چھوٹی سی فہرست ہی ہے, یا کتنی بھی ہو جائیں کتنی بھی بتا دیں, سب کو ملا کے بھی اگر دیکھیں تو بھی بڑی چھوٹی فہرست ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہے, جو کچھ بھی زمین میں طیب ہے تم سب کھاؤ. یعنی حرام بس تھوڑے سے ہیں اور باقی سب کچھ جو حلال ہے وہ کھاؤ. لیکن ہم دیکھتے کیا ہوتا کیا, وہی بات جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ سب کچھ کھانا ہے بس ایک درخت کا پھل, لیکن شیطان نے وہیں جا کے وار کرنا ہے. تو یہی کارنامہ کر رہا ہے ہر ایک کے ساتھ کہ شراب حرام ہے لیکن کس طریقے سے بس یہی استعمال کرنی ہے, اس کے بغیر تو جیسے پتہ نہیں موت واقع ہو جائے گی. لیکن خیر چلو وہ جو بھی ہے وہ استعمال بھی ہم اب تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت ہو گیا ہے. پہلے تو ہم سوچتے نہیں تھے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر اور کوئی ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب کو استعمال کر رہے ہوں گے, لیکن اتنا کامن ہے کہ اب اور وہ کس طرح کامن ہے کہ نہیں شراب جو یہ والے نام کے ساتھ ہے, جو اس کے ساتھ یہ خصوصیات ہیں, تو وہ تو حلال ہے, مطلب لٹرلی کہہ دیتے ہیں حلال ہے. تو اسٹارٹ ان ڈسکشن کا جو تھا نا وہ یہی تھا کہ حلال کو حرام کر لینا, حرام کو حلال کر لینا, یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. کسی انسان کی یہ کہ اس کی خواہشات کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہی نہیں کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. حرام کی فہرست اللہ نے بتا دی, حرام حرام ہے. اور شراب اور جوئے کے بارے میں اس سے بڑھ کے جو آیات سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے, اور کیا چیز ہوگی جو اس کو ڈیفائن کر دے گی, مطلب اتنا کلیئر ڈیفینیشن اس شراب کی موجود ہے کہ ہم جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تب پڑھیں گے. لیکن بہرحال یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں. میتۃ, آپ صرف یہیں پر اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں مردار, دما خون و لحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, بما اہل بہ لغیر اللہ, اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا اللہ کے سوا اس کو حلال کیا گیا, یعنی اسے ذبح کیا گیا ہو. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, پھر جو کوئی اضطرار کی حالت میں یا بغاوت کے بغیر اور فساد کے بغیر, عداوت یعنی عدوان کے بغیر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر اس میں کوئی ذرا نہیں. یعنی حرام تو ہیں لیکن حرام کے اندر بھی ایکسیپشن دے دی ہے کہ کوئی ایکسٹریم کیس ہو جائے, کوئی بہت ہی مجبوری کی حالت ہو جائے, اور وہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ مجبوری کی حالت کس کو کہتے ہیں. بہانہ نہیں, مجبوری, ریئل مجبوری کیا ہوتی ہے وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. اور ہم خود بھی اپنے آپ کو کہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بلا وجہ کے لیے مجبور قرار دے رہے ہیں اور کہاں پہ واقعی مجبوری آ گئی ہے. تو یہ ایسی صورت میں اگر کوئی حرام کو بھی استعمال کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آخری اس کے اوپر ختم کریں, 3-4 آیتیں آ جاتی ہیں, خیر چھوڑ دیتے ہیں اس کو, پھر انشاءاللہ کل کی ڈسکشن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن اگر خود ہی آپ یہ دیکھیے گا 174 آیت سے نا, 174, 175 اور 76, یہ 3 آیات کس طریقے سے ہمیں پھر واپس لے کے جا رہی ہیں جہاں سے ہم نے یہ آج کی ابتدا کی تھی. وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہی تھی, اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سیم وہی بات کر رہا ہے. جو بات اللہ نے بنی اسرائیل کے اسکالر سے کہی تھی کہ وہ چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو, وہی بات اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی دوبارہ سے اس کو انفورس کر رہا ہے. اور اب اس دفعہ بالکل ڈائریکٹلی ہم سے کر رہا ہے کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا تو تم اس سے بالکل سیف ہو, تو ہم تھوڑی کریں گے یہ کام. ہم تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ہم کو قرآن چھپائیں گے نہیں, بالکل قرآن تو پورا کا پورا اللہ نے کہا ہے محفوظ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جیسے انہوں نے کام کیا تھا اپنی کتابوں کے ساتھ, ہم تو ایسا کام کبھی کریں گے ہی نہیں, تو قیامت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن خیر ہم کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.